اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں موجود ہوں اپنی بار ڈسٹرکٹ بار سیکشن راولپنڈی میں اور ایک نئے مہمان کے ساتھ، اور خصوصی طور پہ میرے مہمان کیونکہ آج کل امیدوار ہیں ممبر پنجاب بار کونسل راولپنڈی سیٹ، کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ 1 نومبر کو دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے پنجاب بار کونسل کا۔ اور آج میں آپ کو بتاتا چلوں، آج ہمارے مہمان ہیں جناب فرخ عرب بٹی صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں اور ابھی کرنٹلی سرو کر رہے ہیں اور ممبر ہیں پنجاب بار کونسل کے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ دوسری دفعہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے الیکشن میں، یعنی یہ دوبارہ امیدوار ہیں ممبر پنجاب بار کونسل کے لیے۔ بڑی صاحب، میں آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آج آپ نے ٹائم دیا۔ بڑی صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے وکالت کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، کچہری میں آنے کے بعد کس چیمبر کو جوائن کیا، اور کس طرح کی آپ کے انٹرسٹ تھا، سول میں، فوجداری میں، یا مکس پریکٹس آپ نے کی؟ اس حوالے سے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ میرا تعلق بیسیکلی راولپنڈی تحصیل کے ایک گاؤں سے ہے جو جی ٹی روڈ روات کے بالکل ایڈجسٹنٹ ہے اور کلر روڈ پہ ہے۔ میرے گاؤں کا نام سود گنگال ہے، اور میں نے جو ابتدائی تعلیم تھی وہ پہلے تو ہمارا اسکول گاؤں میں ہی پاس والے گاؤں میں تھا، وہ گورنمنٹ مڈل اسکول موڑا دروگا سے۔ پھر میں والد صاحب کے ساتھ ہی، کیونکہ وہ جاب میں تھے تو ان کے ساتھ ہی میں نے فتح جنگ ہائی اسکول نمبر 1 میں کچھ عرصہ پڑھا۔ پھر سیگل آباد ہائی اسکول تھا چکوال کا، وہاں پہ پڑھتا رہا، ہاسٹل میں رہا، اور الٹیمیٹلی جو میں نے میٹرک کی وہ جو روات ہائی اسکول ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہائی اسکول روات، وہاں سے کی۔ گارڈن کالج میں زیر تعلیم رہا، گریجویشن وہاں سے کی، اور دین ایل ایل بی جو تھی وہ میں نے پنجاب لاء کالج 6 روڈ پرائیویٹ جو تھا، جو آج کل ختم ہو گیا ہے، وہاں سے ایل ایل بی کی۔ ایل ایل بی کرنے کے بعد میں نے اس پروفیشن کو جوائن کیا وے بیک 1998 میں۔ چودھری طارق صاحب جو جسٹس ریٹائرڈ ہیں لاہور ہائی کورٹ سے، ان کے چیمبر میں اپرینٹسشپ کی، ان کا جونیئر ہوں، اور پھر 1998 سے لے کر اپ ٹل ناؤ اسی پروفیشن میں ہوں۔ اور ان کے چیمبر میں، کیونکہ چودھری صاحب کا جو چیمبر تھا وہ بیسیکلی سول کیسز ہی کرتا تھا، لیکن میں سول اور کرمنل ورک دونوں کرتا رہا، اور اپ ٹو سپریم کورٹ سول اور کرمنل دونوں کام کر رہا ہوں۔ ہاں، میں ٹیکس کا خود سے کوئی کام نہیں کرتا، میرے چیمبر میں میرے ایسوسیٹ وغیرہ کر رہے ہیں، تو ایز سچ میں خود نہیں کرتا۔ بڑی صاحب، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کو ممبر پنجاب بار کونسل بنے ہوئے 5 سال کا ٹینیور آلموسٹ ختم ہونے کو ہے۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ان 5 سالوں میں آپ نے جن ووٹر سے، پنڈی بار سے یا ڈوین بار کے ووٹر سے ووٹ لے کے آپ بنے اور ممبر پنجاب بار کونسل آپ منتخب ہوئے، اور ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان 5 سالوں کے اندر آپ نے ایسے کون سے کام کیے، آپ کی کارکردگی کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کون کون سے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو وکلاء کی ویلفیئر کے لیے ہیں، وکلاء کے آپ نے کون کون سے کام دیے ہیں جس کو بنیاد بنا کر اگلے 5 سال کے لیے آپ کو منتخب کیا جائے۔ میرا اس حوالے سے آپ سے سمپل یہ کہنا ہوگا کہ بیسیکلی جو ممبر پنجاب بار کونسل کا اور پنجاب بار کونسل کا کنسیپٹ ہے، یہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے وکلاء کی، اور اس میں جتنے ویلفیئر کے کام پاسبل ہو سکتے ہیں وہ ان کو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور بہت سے کاموں میں اللہ کے کرم سے ہم کامیاب بھی ہوئے۔ دیکھیں، ریگولیٹری اتھارٹی کے حوالے سے بات کروں تو سپریم کورٹ نے انی کھٹانہ کیس میں یہ آرڈر کیا کہ جی اب
کے بعد جب لائسنس جاری ہوں گے تو وہ 2018 میں یہ آرڈر ہوا کہ یہ لاگ ایکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا، اور لاگ ایکٹ بھی جو یہ طے ہوا کہ یہ ایچ ای سی کنڈکٹ کرے گی، یہ کوئی بھی بار کونسل یا بار ایسوسیشن یہ کنڈکٹ نہیں کرے گی۔ تو انیشلی اس میں 3 چانسز دیے گئے، اور ظاہر ہے یہ ایک نیا سسٹم تھا، نیا میتھڈ آف مارکنگ تھا، تو وہ انیشلی 3 چانسز میں بہت سے بچے جو تھے وہ اس میں وہ جو ریکوائرڈ نمبر تھے وہ نہیں لے پائے۔ تو پھر بہت سے پنڈی ڈویژن کے بچے میرے پاس آئے، کیونکہ 3 چانسز کے بعد دے آر ناٹ ایلیجیبل ٹو بیکم ایڈوکیٹ، ان کے پاس ڈگری تو تھی لیکن وہ لائسنس نہیں لے سکتے تھے۔ پھر میں نے کوشش کی، پنجاب بار کونسل میں ریزولوشن دی، پنجاب بار کونسل سے وہ ریزولوشن کیری کروا کے پاکستان بار کونسل میں وہ ریکمنڈیشن کے ساتھ بھجوائی، اور وہ 5 چانسز ہوئے۔ 5 چانسز الحمدللہ میری وہ ریزولوشنز پہ ہوئے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جو کہ پنجاب بار کونسل کی ریکارڈ سے اویلیبل ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 5 چانسز کے بعد بھی کچھ لوگ، بلکہ بہت سے لوگ پھر اس میں وہ ناکام ہوئے، تو پھر بہت سے بچیاں آئے، ان کے والدین آئے۔ تو جب آپ کوئی کسی آرگنائزیشن کے نمائندے کے طور پہ کسی بار ایسوسیشن، بار کونسل کے نمائندے کے حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بیسیکلی آپ پرینٹل جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ کسی ادارے کی پرینٹل جورسڈکشن میں ایکسرسائز کر رہے ہوں تو پھر آپ بہت ہر بندے کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو تھوڑا سا سست بچہ ہے آپ اس کو تو وہ چھوڑ دیں، اور جو دوڑ رہے ہوتے ہیں انہی کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو پھر میں نے ایک اٹیمپٹ کی، اور پھر ایک ریزولوشن دی جس پہ 7 چانسز لاگ ایڈ کے کروائے۔ الحمدللہ یہ بھی میری ذاتی کوششوں، میری قرارداد اور میرے پرسنل اس کے پرسیو کرنے کی بنا پہ ہوا۔ بہت سے لوگوں کو اس بات پہ اختلاف ہوگا کہ جی 7 چانسز نہیں دینے چاہیے، 5 چانسز نہیں دینے چاہیے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی، جب آپ پرینٹل جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو آپ نے ایک چیز اور بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ نے سب بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، اور لائسنس دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو کوئی اپوائنٹمنٹ دے رہے ہوتے ہو، کیونکہ یہ پروفیشن ایسا ہے، یو ہیو ٹو پرفارم آن اسٹیج، یہ اسٹیج کی طرح آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور 1 مین شو ہوتا ہے۔ جب آپ پرفارم کریں گے تو آپ سروائیو کریں گے، ادروائز آٹومیٹیکلی ایلیمنیٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ صرف اس بات پہ ایلیمنیٹ کر دیں کہ وہ ایک سرٹن ایگزام جو کہ 5 سال کی جو ڈگری کو آپ اسٹیٹ اوے نگیٹ کر دیں، میں کم از کم اس کے فیور میں نہیں تھا۔ اور اختلاف والوں کا اپنا نقطہ نظر ہوگا، لیکن مجھے بچیوں کو اپنے بچوں اور بچیوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہوتا ہے، اور میں نے کوشش کی کہ اس حد تک کروں۔ پھر ایک یہ تو صرف لاگ ایڈ کے حوالے سے بات کی۔ پھر ان بٹوین ہوا یہ کہ کوٹلی ستیاں وار سے مجھے ان کی پریزیڈنٹ اس وقت تھیں شازیہ ستی صاحبہ، انہوں نے کہا جی کہ ہماری 32 سال سے بار تو ورکنگ کر رہی ہے، لیکن اب جب ہم گورنمنٹ بار ایسوسیشن کو فنڈ دیتی ہیں تو انہوں نے ہمیں ایز اے تحصیل بار ایسوسیشن ریکگنائز کرنے سے انکار کیا ہوا ہے کہ آپ کیونکہ پنجاب بار کونسل سے ریکگنائز نہیں ہیں تو آپ کو ہم فنڈ جاری نہیں کریں گے۔ تو اس بات پہ بھی میں نے ریزولوشن دے کے اس کی اپروول کروائی، اور یہ 32 سال بعد جو ایک بار 32 سال سے کام کر رہی تھی ان کو نہ صرف ریکگنائز کروایا بلکہ جو بھی گورنمنٹ کے فنڈنگ ہے جو کہ ان کا حق ہے، جو کہ ہماری وکلاء برادری اس بار ایسوسیشن کا حق تھا، اس کو دلانے میں اپنی پرسنل کوششوں میں کے ساتھ ہم اس کو لینے میں کامیاب ہوئے۔ اسی طرح مجھے ڈسٹرکٹ بار ماری اور ڈسٹرکٹ بار تھا ایک اور بار نے مجھے کہا، تو پھر میں نے اس میں کوشش کی، میں نام بھول گیا تھا، تلاگنگ بار نے، وہ دونوں کیونکہ نئے ڈسٹرکٹ بنے تھے تو ایشو آیا، تو میں نے امیڈیٹلی کوشش کر کے ریزولوشن دی، ان کا تحصیل بار سے سٹیٹس ڈسٹرکٹ بار کروایا،
اور جو کہ پہلے تحصیل بار کے طور پہ ان کو فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل جو گورنمنٹ سے وہ 10-10 لاکھ روپیہ تحصیل بار کے طور پہ ملتی تھی، ان کو ڈسٹرکٹ بار کے طور پہ 20 اور 25 جو بھی ان کا ریشو تھا اس کی فنڈنگ کو انشور کرایا، جو کہ الٹیمیٹلی اٹس انٹرسٹ آف ویلفیئر آف دا لائرس. اور پھر یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ ایکٹ تھے جو کہ ایک جرنل اپنی کمیونٹی کے لیے تھے. بطور ممبر پنجاب بار کونسل میں نے میرے پاس ایک بار ڈسپلنری کمیٹی رہی. مجھے یہ فخر ہے کہ اس کے 5 ممبر ہوتے ہیں اور میں ایک ممبر تھا، میں اس کا چیئرمین نہیں تھا، لیکن اس کے میرے 1 سال کے ٹینیور میں وہاں پہ ہم نے کوئی 1500 کمپلین ڈیسائیڈ کی. ان کے سارے آرڈر شکر الحمدللہ میں نے ڈکٹیٹ کروائے، وہ آرڈر لکھوائے، اور وہ ایک ریکارڈ ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں، بار کونسل کے ریکارڈ پہ اویلیبل ہے، جو کہ ایک پنڈی کے ممبرز کے لیے انٹرسٹنگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب میں اس کمیٹی کا ممبر بنا تو اس اسٹاف نے مجھے کہا کہ جی ہماری ایک کسٹم ہے کہ جی جو بھی پنڈی سے ممبر ہوگا اس کمیٹی کا وہ آرڈر لکھوائے گا. اور یہ تھرو آؤٹ پنڈی کو اعزاز حاصل ہے، پنڈی ڈویژن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا کوئی بھی ممبر اس کمیٹی کا ہوا تو آرڈر کی سارے کے سارے اسی نے لکھوانے ہوں گے. یہ تھا. پھر آپ انڈیویجول حوالے سے بات کریں گے تو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پنڈی ڈسٹرکٹ بار میں 2400-2500 اس پورے میرے ٹینیور میں لائسنس نوجوان وکلاء کو لوور کورٹ کے دیے گئے. میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں سے مور دین 200 2100 سے 2200 لائسنس کا وہ جو پروسیس تھا وہ میرے آفس سے ہوا. تھرو آؤٹ یہ میرے آفس میں تھا کہ جی آپ فائل میرے آفس میں ڈراپ کریں گے، میرے پرسنل ایکسپنسز سے وہ ٹی سی ایس ہوں گے، اور وہ ڈیلی جو بھی فائلیں آئیں گی وہ ٹی سی ایس میں جائیں گی. یہ آپ کو اور بات بھی بتا دوں کہ جو ممبر پنجاب بار کونسل ہوتا ہے وہ نارملی ونس اے منتھ لاہور وزٹ کرے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے دن لاہور بطور ممبر چلا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ رولز یہ ہیں کہ کمیٹی ونس اے منتھ کنوین ہوگی. تو اس وجہ سے یہ ایک پروسیس تھا. ہائی کورٹ کی فائل ساری پروسیس ہوتی رہیں. کسی قسم کا بھی پنجاب بار کونسل کے حوالے سے کام ہوا، اس بات کی گواہی نوجوان وکلاء، اور اسپیشلی اس لیے کہ زیادہ تر کام نوجوان وکلاء کو پڑتا ہے بار کونسل سے، لائسنسز کے حوالے سے، کسی اور ایشوز کے حوالے سے. ان کو میرے آفس سے ہر وقت پورے ڈویژن میں اسسٹنس اویلیبل تھی. ڈائریکٹ میرا فون پہ میں ہر وقت اویلیبل تھا. ظاہر میری پروفیشنل انگیجمنٹ بھی ہے، میں وکالت کر رہا ہوں، میری بریڈ اینڈ بٹر وکالت سے ہے، تو ڈیفینیٹلی آئی ہیو ٹو فوکس آن مائی پریکٹس آلسو. لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس نے مجھے اپروچ کیا ہو، کوئی کام کہا ہو اور میں نے اس کو اگنور کیا ہو. جی بڑی صاحب دیکھیں، 3 سال ہوئے، پھر آپ نے کہا کہ 7 چانس دیے جائیں، تو بہرحال یہ ایک کہا جا سکتا ہے کہ جو تھوڑے سے کمزور اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک اپرچونٹی تھی. اور اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی مری بار کے حوالے سے، تلگنگ بار کے حوالے سے، وہ بھی ایک آپ کی اچیومنٹ ہے. اور میری یہ گزارش ہے کہ لائسنس بنوانا کسی ممبر پنجاب بار کونسل کا کام نہیں ہے. وہ اس پروسیس کو انیشیٹ ضرور کرے گا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پنڈی بار کا ایک جو عام وکیل ہے اس کی سچویشن ہے، چاہے چیمبرز کے حوالے سے، چاہے کام کے حوالے سے، یا اوور آل کچہری کا جو ماحول ہے، اس کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے ان ساری باتوں سے قطع نظر؟
دیکھیں آپ کی ہر بار ایسوسیشنس کی ڈفرینٹ ڈومینس ہوتی ہیں, بار کونسل کی ڈفرینٹ ڈومینس ہوتی ہیں. آپ اگر کہیں گے کہ ہم بار ایسوسیشن کی ورکنگ میں انٹرفیئر کریں گے تو یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے جس طرح ڈسٹرکٹ بار, تحصیل بار کی اپنی ایک ورکنگ ہے, پنجاب بار کونسل اس کو انٹروین نہیں کر سکتی. ہاں ہم اب یہ کہتے ہیں نا, تو اس حوالے سے پنجاب بار کونسل میں جو سب سے بڑا آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سارا سسٹم آپ نے بجا کہا کہ وہ لائسنس دلوانے کا پروسیس, یہ ممبر پنجاب بار کونسل کا وہ کہہ لیں کہ روٹین میں ورک کہہ لیں, اس کو نہ کنسیڈر کریں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ چیزوں کو اسموتھلی رن کرنے کے لیے نا بہت سی چیزوں کو اپنے سسٹمیٹیکلی ان کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو انگلی پکڑ کے منزل تک لے کے جائیں گے. آپ کا منزل کی طرف اشارہ کرنا, منزل کی نشاندہی کرنا, یہ بھی ایک پروسیس ہے. آپ کو شاید آپ کو اور مجھے ضرورت نہ پڑی ہو, لیکن جب آن لائن ہم نے ریسنٹلی جو کیا نا جی, کہ فیک لائرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے سارا سسٹم ڈیجیٹلائز کر دیا. اس کے لیے آن لائن کے لیے ساری اپلیکیشنز کو سبمیشنز کی کہ ہارڈ کاپی اور جو سافٹ کاپی تھی اس کو انٹروڈیوس کروایا. بیسیکلی یہ ہمارا سب سے بڑا پروسیس یہ تھا کہ ہم فیک لائرز کو ایلیمنیٹ کریں. اس ایلیمنیشن پروسیس میں کیوں سہولت کا ایک پروسیس شروع کیا. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کیوں سہولت صرف ہم نے ووٹنگ پرپسز کے لیے رکھا ہے کہ جی وہ ڈسٹرکٹ بار, تحصیل بار کی ووٹنگ ہم نے کیوں سہولت پہ کرانی ہے. ایسا نہیں ہے. ہم نے پہلے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, چیزوں میں سے ان میں سے چیزوں کو پیوریفائی کرنا ہے. کہ پہلے تو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ فیک لائرز کون سے ہیں, اور جب کیوں سہولت کا یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایون یہ پروسیس فائلنگ تک جائے گا. کہ آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض ٹائم ایک وکیل کا لائسنس ہوتا ہی نہیں ہے اور وہ آ کے اپنے آپ کو وکیل شو کرنا شروع کر دے اور فائلنگ کرنا شروع کر دے, تو اس کو کوئی کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا. آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ اسکین کا پروسیس ہے, کسی کا بھی فوٹو لگا کے کوئی بھی ڈاکومنٹ بنایا جا سکتا ہے, تو اس پہ فوٹو کاپی لگاتے رہیں لائسنس کی. یہ ساری چیزوں کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوا ہے. آپ کہتے ہیں نا, تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بشارت اللہ خان صاحب جب وی سی تھے تو ہم نے سب سے بڑی اچیومنٹ یہ کی کہ ہم سب آفس لے کے آئے پنڈی میں. ظاہر ہے اس وقت ہمارے پنڈی کے وی سی تھے, ہمیں ایک اپرچونٹی ملی. بشارت اللہ خان صاحب نے اس میں اپنا امپورٹنٹ رول ادا کیا, باقی ممبران نے ادا کیا, اور ہم نے مل جل کے ایک وہ پروسیس کمپلیٹ کیا. پھر یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بہت سے کام جو ہوتے ہیں نا وہ انڈیویجول بیسڈ نہیں ہوتے, وہ سب مل کے کر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ممبران نے مل کے کام کرنے کی کوشش کی. اس میں اگر میں اپنے ممبران کا ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. بشارت اللہ خان صاحب تھے, اسد عباسی صاحب تھے, اسد محمود لکھن صاحب تھے, پھر ہمارے حاجی توفیق صاحب تھے, راجہ ظفر صاحب سے جہلم تھے, اور اللہ جنت نصیب کرے ملک اسرار صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا, بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس نے کتنی ایفرٹس کی. اور ان کے بعد سردار صاحب نے اپنا رول پلے کیا. اور سب سے بڑا آج کل جو ہمارے پریزنٹ وی سی ہیں اشفاق کاؤڈ صاحب, ہی از پرفارمنگ میکسیمم. آپ یہ دیکھیں نا, اس میں وہ لے کے آئے سب آفس راولپنڈی ڈویژن کے لیے, اور وہاں پہ یہ اب آفس ورکنگ میں ہے. بہت سے ینگ لائرز کو فیسلٹیز اویلیبل ہیں, بہت سے ایشوز جو ہیں وہ آپ کی ڈور سٹیپ پہ ریزالو ہو رہے ہیں. پھر آپ کو بتا دوں کہ پہلے یہ تھا کہ آفٹر 70 ایئرز بی ایف, پہلے یہ ہوا کہ وہ 70 ایئرز کے بعد انٹائٹلمنٹ نہیں دیتی تھی. پھر ہم نے اس امینڈ ہوا کہ وہ جی 40% انٹائٹلمنٹ تھے. ہم آئے, اور بشارت اللہ خان صاحب جب وی سی تھے تو ہم نے اس میں ایک ریولیوشنری سٹیپ یہ لیا کہ ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی کہ جی وہ 70 ایئرز کے بعد وہ انٹائٹلمنٹ, اور انٹائٹلمنٹ نہ ہونے کے بعد ریڈیوس کر دیا گیا. پھر ہم نے اس میں کیا کہ
وہ پورا کا پورا 3 لاکھ 6 لاکھ جو بھی اسکیم میں ہوں گے پورے کے پورے 70 ایئرس کے بعد انٹائٹلمنٹ ہیں لائف ٹائم میں وہ لینے کے، اور وہ لے سکتے ہیں۔ ہم نے پھر وہ وی سی بشارت اللہ خان صاحب بھی تھے، انہی کے پیریڈ میں ہم نے ایک اور اٹیمپٹ کی، اور یہ کیا کہ پہلے یہ تھا کہ جو بھی لائف تھریٹننگ ڈیزیزز ہیں ہم نے ان کے لیے یہ کیا کہ فوری طور پہ آپ بی ایف لے لیں۔ آپ ایک دن کے وکیل تھے، آج انرول ہوئے، دوسرے دن ڈسکلوز ہو جاتا ہے کوئی ایسی لائف تھریٹننگ ڈیزیز ہے، تو آپ پورے کے پورے بی ایف کی اماؤنٹ لے سکتے ہیں کہ وہ آپ اپنی زندگی میں یوٹیلائز کریں۔ ریسنٹلی لیڈیز کے حوالے سے تھا کہ وہ 2 ٹائم جو ڈیلیوری ایکسپنسز تھے وہ پنجاب بار کونسل نے کیے۔ آپ کو شاید علم نہ ہو کہ یہاں پہ ہر جو بھی تھوڑی سی سیریس نوعیت کی بیماری پہ وہ ہم نے ایک گرانٹ کا اناؤنس کی اور گرانٹ دی۔ اب اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں نا، انڈیویجولس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو یا ان کو کوئی اس طرح کی ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو پبلکلی اوپن نہیں کر سکتے۔ عزت نفس کے ساتھ ہم نے اپنے جو کمیونٹی کو سرو کرنے کا یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے۔ آپ اگر کہیں کہ اب اشتہار لگا کے وہ کسی کی ہیلپ کی جائے تو یہ نہیں ہوا۔ پنجاب بار کونسل نے انشور کیا کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، اور جو ضرورت مند ہے اس کی ہیلپ ہوتی رہی۔ بہت سے لوگوں کو وہ خود آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب بار کونسل نے ان کی ہیلپ آؤٹ کیا۔ اس لیے آپ ایک اور بات بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ توقعات ایسی بھی ہیں کہ جو کہ پنجاب بار کونسل ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہ ویلفیئر آف لائرز کے لیے کام کرے گا، لیکن وہ اپنی ڈومین میں رہ کے کر سکتا ہے۔ اگر آپ ہمارے پیریڈ میں لائر پروٹیکشن ایکٹ انٹروڈیوس ہوا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے بڑی بات، ایک اور بات بتا دوں، وہ بھی جب پنڈی والے وی سی تھے تو اس وقت ہم نے وہ جنریٹ کیا، اسی وقت ہم نے فوکس کر کے وہ پاس بل کروایا۔ اس میں بہت سی ہرڈل آئیں اور اس میں اور بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے، لیکن آپ یہ کہہ دیں نا کہ ایک دن میں ہم کوئی انقلاب لائیں گے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے انقلاب نہیں لائے، لیکن ہم نے بہتری کے لیے کوششیں کی، اور یقین مانیں ہم نے مل جل کے بہتری کے لیے کوشش کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اپنی ٹائم بڑی کوشش کر کے وہ نہیں کر سکا۔ میں چاہتا تھا کہ انہوں نے جانشینی وراثت نامہ جو سول کورٹ سے لیا، یقین مانیں اس کے لیے میں بہت لڑا ہوں۔ آپ ریکارڈ دیکھ لیں پنجاب بار کونسل کی میٹنگز کا، ہم لڑ جھگڑ کے اس کے لیے کوشش کرتے رہے، نہیں کامیاب ہو سکے۔ ابھی تک ہم اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں۔ بہت سے آپ کے ادارے، آپ کی انسٹیٹیوشن آپ کی طرف ہوسٹائل ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں ظاہر پبلکلی سامنے بھی آ جاتی ہیں کوششیں، اور بعض میں ہم اس طرح نہیں کر پاتے، وہ اس میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں کہ وہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ جس پہ میں نے بطور ممبر، بطور نمائندہ، وکیلوں کا کوئی ایشو ہو جس میں ڈائریکٹ ریزولوشن نہ دی ہو۔ اب آپ کہیں گے ریزولوشن دینا کیا ہے؟ تو ریزولوشن، آپ ہمارا ایک جمہوری ادارہ ہے، جمہوری ادارے میں ہم کو ڈھانگ سوٹا لے کے ہر جگہ لڑائی کرنے نہیں جا سکتے۔ ہم نے اپنی اجتماعی سوچ کو، فکر کو اجاگر کرنے کے لیے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اور کوشش کی ہے، اور کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہم مجموعی طور پہ اس میں کتنے کامیاب ہوئے یہ تو آپ بیٹرلی اسیس کر سکو گے، لیکن چاہے کسی پارٹی سے، کسی سوچ و فکر سے کوئی بھی وکیل ہو، اس کی سوچ و فکر پہ پابندی لگانے پہ ہم بولے۔ ہم نے کہا اس کا حق ہے، اس کی سوچ ہے، فکر ہے، اور یہ پولیٹیکل رائٹس ہیں۔ ہاں، اگر آپ کہیں کہ میں کسی خاص پارٹی، مخصوص گروہ کو لے کے چلوں، تو نہ میں پہلے لے کے چلاؤں، نہ آئندہ لے کے چلوں گا، اور نہ میرا کوئی ایسا ایجنڈا ہے کہ میں کسی پارٹی کا چمچہ بن کے ان کے پیچھے نعرے لگاتا رہوں۔ نہیں کروں گا، اور نہ کی ہے نہ کروں گا۔ میری اپنی پولیٹیکل سوچ ہوگی، میں نے بھی ووٹ خاص کرتا ہوں، کسی پولیٹیکل پارٹی کو کرتا ہوں،
لیکن جب میں وکیلوں کا نمائندہ تو وکیلوں کا نمائندہ ہوں. میں کالا کوٹ پہن کے ان سیاسیوں کے پیچھے نعرے نہیں لگا سکتا, اور نہ لگائے ہیں, ٹھیک ہے. اور جب بھی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی کام کروں گا تو یونیفارم کے بغیر کروں گا, اور کیا ہے. آپ کو کوئی ایسا نہیں لگے گا کہ جی ہم نے جا کے کسی پارٹی کے نعرے مارنا شروع کر دیں, کسی نہ گروہ کے نہ پارٹی کے. وکیلوں کا نمائندہ وکیلوں کا نمائندہ رہے گا, اور وکیلوں کو ہی ریپرزینٹ کرے گا. نہ ہم ججوں کے ٹاؤٹ ہوں گے نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹاؤٹ ہوں گے. ہم وکیل ہیں, وکیلوں کو جہاں پہ بھی سرو کر سکے انشاءاللہ کریں گے. بٹی صاحب, آپ یہ بھی ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ ممبران پنجاب بار کونسل TADA کی مد میں لاکھوں روپے پنجاب بار سے وصول کرتے ہیں. اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ کتنا ہی ایک اماؤنٹ فکس کی جاتی ہے. یہ دیکھیں نا, بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جی یہ سارے ممبران پنجاب بار کونسل ایک گاڑی میں جاتے ہیں اور مل کے پیٹرول ڈلواتے ہیں, اور TADA جو ہے وہ انفرادی طور پہ حاصل کرتے ہیں. تو اس بات کو بھی آج آپ کلیئر کریں کہ کتنا TADA ہے, کتنا ٹریولنگ الاؤنس ہے, اور کون سی ایسی مراحت ہیں جو کہ دی جاتی ہیں. اس کو بھی آج کلیئر کر دیں. یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ کو بتا دوں کہ ایک تو لوگوں کو شاید اویئرنیس ہم نہیں دے پائے, ہماری ناکامی ہے. آپ جب بھی کسی کمیٹی کے ممبر ہوں گے تو ونس اے منتھ وہ کمیٹی کنوین ہوتی ہے, اور لیٹ سپوز اگر میں کسی کمیٹی کا ممبر ہوں تو پنڈی ڈویژن سے میں ہی ممبر ہوں گا. یہ کیونکہ اس میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر ڈویژن سے نمائندگی ہو ہر کمیٹی میں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کمیٹی میں وہ پنڈی ڈویژنس کے, اور اس لیے ہم سارے اکٹھے چلے جائیں. جس وقت باقی ممبران کوئی جا رہا ہوتا ہے تو میں نہیں جا رہا ہوتا, جب میں جا رہا ہوں گا تو باقی نہیں جا رہے ہوں گے. اس لیے یہ کنسیپٹ کرنا کہ جی ہم سارے ایک گاڑی میں چلے جاتے ہیں, ریئر فنامنے میں ہے, ریکارڈ کا حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ میری اگر کہہ لیں کہ اس میں 95% جو ٹریولنگ ہوگی وہ میری اکیلی ہوتی ہے, اور ونس اور ٹوائس اے ایئر کہہ لیں کہ باقیوں کے ساتھ میں نے کوئی ٹریول اپنے ممبران کے ساتھ کیا ہوا. میں بتانے جا رہا ہوں, آپ سن لیجئے گا. اب آپ یہ کہتے ہیں نا, اب ایک تو ہو گیا کہ اس حوالے سے. دوسرا بتا دوں کہ جب آپ کو بہت سے ایشوز کا نہیں پتہ کہ وہ صرف آپ کو ٹریولنگ الاؤنس دیتے ہیں, وہ TADA جو آپ کہتے ہیں نا ڈیلی الاؤنس وغیرہ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اور کتنا دیتے ہیں یہ بھی بتا دیں. پہلے سن تو لیں, میں اس کو پورا میرے جملے مکمل کرنے دیں. اور آپ کا سٹے اپنا سارا کچھ اپنا, ظاہر ہے جب آپ جائیں گے وہ سٹے کریں گے, ٹھیک ہے. پنجاب بار کونسل میں فری سٹے ہوتا ہے؟ نو, کسی آپ یہ بھی ریکارڈ کا حصہ کتنے پیسے دیتے ہیں آپ پر ڈے کے, یہ بھی وہ جو باقی ممبران کو ہے وہاں پہ 2,500-3,000 روپے کا وہ پر روم آپ کو اویلیبل ہے جو ہاسٹل ہے. اگر تو آپ کسی ہوٹل میں رہیں گے تو وہ ذرا ہوٹل جو آپ اپنا سٹینڈرڈ جتنا ہائی کر لیں تو وہ اس میں بندہ کہے کہ میں نے جا کے PC میں رہنا تو وہ جس نے رہنا رہے. ہم نے تو پہلی بات ہے کہ ہاسٹل میں رہنا ہوتا ہے, تو اس میں جو عام ممبرس کا ہے وہی ہے. اب آپ ہم جب ممبر بنے تھے تو اس وقت کوئی 15,000 کے لگ بھگ وہ TADA ٹریولنگ الاؤنس دیتے تھے. پر منتھ کا نہیں ہے, آپ جائیں گے تو ہوگا, یہ نہیں ہے مہینے میں آپ جتنی دفعہ جائیں گے اتنا ہی دفعہ. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کمیٹی ایک, اگر آپ کمیٹی ایک کر سکتے ہو تو آپ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کہو کہ میں روزانہ چلا جاؤں تو وہ دیں گے. تو اگر آپ کو مختلف کمیٹیز کا ممبر بنایا گیا ہے تو اس میں بھی تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ 2 کمیٹیز میں ہوں گے, کیونکہ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ اس سے زیادہ آپ بن بھی نہیں سکتے. آپ 2 دفعہ جائیں گے, آپ 2 دفعہ لے لیں گے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ آگے آئیے گا, جو امپورٹنٹ ترین ہے اس میں کہ شاید مجھے بتانا تو نہیں چاہیے لیکن آج بتا دیں. میں کچھ ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں جو ہم نے سارا چیزوں کو سسٹمیٹک کیا نا, تو اس میں ہم نے جتنی سسٹمیٹک میں تھا کہ اب آپ کا کوئی بھی کارڈ پیمنٹس کے بغیر نہیں بن سکتا, کوئی بھی چیز پیمنٹس کے بغیر ایشو نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ممبران کو اپنے پلے سے
کارڈ بنواتے ہیں. اب سن لو ذرا, کیوں بناتے ہیں, یہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا. اب آپ کو میں کہوں کہ آپ مجھے کہتے ہو میرا کارڈ گم ہو گیا, مجھے کارڈ بنا کے دیں, تو میرا کارڈ گم ہو تو آپ کہیں کہ آپ اتنی فیس پے کریں. اب آپ سے اب پھر وہی میری, آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ نے پھر مجھے اس بات پہ بھی سنانی ہے کہ اچھا اب آپ کہتے ہو کہ 1000 روپیہ پہلے جمع کراؤ پھر بناؤں. ایسا آپ جب ہوں نا تو آپ کو بہت سی چیزوں کو آپ کو یہ میں کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں, حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ صحیح کام کرے تو اس کے پر منتھ اس کے پلے سے کتنی اماؤنٹ جاتی ہے میں تو یہ نہیں بتا سکتا, لیکن میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ پلے سے ہمیں دینی پڑتی ہے. وہ اس لیے اب آپ کہیں گے کہ جی وائی یو آر کنٹیسٹنگ دا الیکشن, منی از ناٹ میٹر فار ایوری ون. ایون میں نو ڈاؤٹ ایک مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں, اسٹل لیونگ ان اے رینٹڈ ہاؤس, بٹ آنر از, اور یہ عزت جو وکلاء کے نمائندگی کے طور پہ ملتی ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں. لیکن جنرل امپریشن تو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ آپ نے 5 سالوں میں اتنا زیادہ پیسہ بنا لیا ہوگا کہ اب آپ آسانی گھر لے لیں گے اپنے لیے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے بھی اپنا ڈپلیکیٹ, میرا بھی کارڈ گم ہوا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا, میں اس کی مثال ہوں, 1000 روپیہ بینک میں جمع کرائیں, رسید مجھے دیں, تو مجھے تو آپ نے چھوٹ نہیں دی اس حوالے سے. پھر وہ میں نے یہ سمجھا ہوگا نا کہ آپ امیر آدمی ہیں, آپ خصوصی بندوں کو چھوٹ دیتے ہیں اور جو عام ہیں ان کو شاید آپ, ویسے مجھے یاد نہیں ہے لیکن میں نے یہ سمجھا ہوگا نا کہ راج صاحب امیر آدمی ہیں, ان کو سر آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ بس وہ پریزمپشن ہماری بھی مان لینا. اچھا آپ یہ بتائیں کہ جنرل امپریشن یہ ہے کہ آپ نے بہت زیادہ پیسہ بنایا ہوگا اور آپ کہہ رہے ہیں میں رینٹڈ ہاؤس میں رہ رہا ہوں, اور ابھی آپ 5 سال میں جو پیسہ بنایا ہوگا آپ نے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے بھٹی صاحب انتہائی انفارچونیٹ بات ہے کہ ممبر پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کے جو امیدوار ہیں ان کو بنانے کے میں 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ کا اپنا ووٹ بیچتے ہیں. اس کو بھی آپ کلیئر کر دیں کہ ایسا امپریشن کیوں پایا جاتا ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے. اچھا یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. اب آپ پہلے تو میں اس پہلے آپ کو گھر کا بتا دوں. رینٹ میں رہ رہا ہوں میں آپ کو ظاہر ہے میرا گاؤں میں جو گھر ہے وہ تو ہے ہی, میرا بھائی گھر ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ہے. پنڈی میں جہاں پہ رہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, میں رینٹڈ رہ رہا ہوں. اور کیا پچھلے آپ کا ذاتی گھر ہو, آپ نے کرائے پہ دیا ہو, یہاں پہ تو وکیل ہے نا. آپ ویسے ایسا کرا دینا تو وہ آدھا کر لیں گے, وہ اس پہ میری آپ سے کمٹمنٹ ہو گئی. آپ نے اتنا پیسہ بنا لیا کب آپ آسانی گھر لے لیں گے, اس کا جواب دیے. اچھا ویسے سب سے بڑا آسان حل ہوتا ہے, آئی ایم اے فائلر فار لاسٹ مور دین 15 ایئرز. تو وہ وہاں پہ آج کل چھپائے کچھ نہیں چھپتا, وہ تو چلیں میں اپنا انڈیویجول بتا سکتا ہوں. باقی جو میں جیسا تھا اور جیسا ہوں وہ سب کے سامنے ہوں. میرا نہ تو ماضی چھپا ہوا ہے, نہ حال چھپا ہوا ہے, نہ مستقبل چھپا رہے گا. آگے صاحب جو کرپشن کرتے ہیں وہ کچھ سامنے تھوڑی ہی کرتے ہیں, ان کے بینک بیلنس ہوتے ہیں, پراپرٹیز ہوتی ہیں. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا ہوں کہ وہ تھوڑے ہی معلوم ہونے دیتے ہیں کہ میں نے کتنی کرپشن کی ہے, کتنا مال بنایا ہے. میں آپ کو اپنے آن لائن اسیس ہے نا, وہ ابھی اس پروگرام کے بعد اپنے آن لائن اثاثے شو کر دیتا ہوں کہ 2 اکاؤنٹ ہیں, دونوں اکاؤنٹ میں اگر آپ نے پھر مجھے پیسے نہ دیے تو کروڑ روپے ہوں گے یہ ڈن ہو گئی نا کہ پھر آپ نے وہ اس میں سے جتنے کروڑوں میں پورے کر کے مجھے دینے. آپ یہ بتائیں کہ اچھا میں ایک اور چیز جو کلیریفائی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا تھا, اس پہ مجھے آنے دیجیے گا. ووٹ بیچنے کے حوالے سے دیکھیں, ہر بندہ اپنے بارے میں بتا سکتا ہے, میں پورے شہر کے بارے میں نہیں بتا سکتا. اور میں اپنی ذات کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ حلفاً نہ پہلے کبھی کسی کے روادار تھے, اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا تھا کہ جب میں الیکشن جیتا تھا تو میں نے پہلی جو تقریر کی تھی کہ دن کی روشنی میں الیکشن لڑا, دن کی الیکشن میں جیتے, دن کی روشنی میں ہم نے ووٹ دینا ہے. میں نے پاشا صاحب کو ووٹ دیا تھا, اور سب سے بڑا جو ایلیگیشن آیا تسی تے ریوڑیاں تے ووٹ دے دیتا, اور وہ شوگر کا مریض تھا, ہمیں ریوڑیاں بھی نہیں ملی. وہ عمران یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کمپین دن کی روشنی میں لی, سب معاملات دن کی روشنی میں کیے, لیکن جو ووٹ بیچا, جو کروڑوں لیے, وہ رات کی روشنی میں لیے اور انڈر دا کارپیٹ لیے.
وہ میں نے تو اپنا بتا دیا, میں باقی ممبران کا یا کسی کا پنڈی کا اس دفعہ کہہ سکتا ہوں, باقی پورے پنجاب کا میں نہیں کہہ سکتا. پنڈی میں سے کسی کی حوالے سے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کو, اور سارے ممبران سامنے ہیں, ان کا کنڈکٹ سامنے ہے. پنڈی والے یہ یاد رکھیے گا کہ جو بندہ اس طرح کے 2 نمبری کرے گا نا, تو وہ لوگوں سے میں نہیں خیال کرتا ایکسپوز بھی ہو جاتا ہے, اور یہ بات چھپائے نہیں چھپتی. اور شکر الحمدللہ کہ ایک دعویٰ ضرور تھا کہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہوں, اور ہمارے لیے اور میری فیملی کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ میں وکیل ہوں, سپریم کورٹ کا وکیل ہوں, ممبر پنجاب بار کونسل ہوں, الیکشن لڑ رہا ہوں, اور ہمیشہ عزت کے لیے الیکشن لڑا. اور آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے پنڈی سے ممبران تھے ہیں وہ بڑے ہی قابل فخر تھے. آپ پنجاب بار کونسل میں چلے جائیں نا, تو یہ نہیں میں کہتا کہ اس ٹینیور کے تھرو آؤٹ ہمارے جو پاسٹ رہا ہے نا, ہمارے بہت بڑے نام, اس بار کو چھوڑ دیں بڑی صاحب ہم نے ناموں کو کیا کرنا ہے, ہم نے کاموں کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیے ہیں. اب آپ کو میں نے سارے کام کہنا ہے. آپ اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے نام تھے, کام کچھ نہیں کیا, تو ہم نے ناموں کو کیا کرنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو میں نے اتنے کام گنا چکا ہوں, ٹھیک ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ جو وکیلوں کو, کچھ لوگوں کے جیسا آپ جیسے ہی کچھ دوست تھے, انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پہ یہ کریں کہ جی ہر وکیل کو نا لائسنس اور اس کے پاس پسٹل ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا پھر وہ پہلے تو بار والا کوئی آ کے کوئی منتھ سے ایئر کوئی انسیڈنٹ ایسا ہوتا ہے, تو یہ تو ہر روز پھر ہم آپس میں بندوقیں اٹھائے پھریں. یہ چیزوں کو اب یا چیزوں کو سسٹمیٹک کرنے کے حوالے سے بہت سی چیزیں جو میں ابھی آپ کو نہیں بتا, اسپرم آف دا مومنٹ شاید میں بہت سی چیزیں بھول جاتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن وہ چیزیں ہیں کہ جو مثلا میں آپ کو کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو جس طرح ہم نے آؤٹ آف وے جا کے, وہ بتائیں نا, آپ نے ووٹر کو بتائیں تاکہ آپ کو دوبارہ ووٹ دیں. آؤٹ آف وے جا کے نہیں, کچھ لوگوں کی سیلف رسپیکٹ پہ آپ کیسے کہتے ہیں, آپ نام نہ لیں, لیکن آپ یہ بتائیں میں ہم لوگ بتا چکے ہیں کہ ہمارے یہاں ایسے ضرورت مند لوگ دوست تھے جو کہ زیر علاج تھے, جن کے وہ بہت کریٹیکل, وہ آپ کے چیمبر فیلو ہوں گے, آپ کے ایسوسیٹ ہوں گے, آپ کے قریبی ہوں گے نا. آپ کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اچھا یہ بتا دوں کہ شکر الحمدللہ کہ میں نے اس پورے ٹینیور میں نہ تو کسی ڈپارٹمنٹ کا لیگل ایڈوائزر رہا, نہ کسی ڈپارٹمنٹ کے پے رول پہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کا لیگل ایڈوائزر ہی ہوتا ہے, یا اس کے کیسز وغیرہ کے حوالے سے آپ کے اویلیبل ریکارڈ ہے. میری ڈائری 2019-20 والی بھی اویلیبل ہے, جب میں ممبر نہیں تھا. ظاہر میں نے 21 سے وہ زیوم کیا تھا. اس وقت کی ڈائری اور اس وقت آج کی ڈائری دیکھ لیجئے گا. میرا کام میں کوئی حرجی ہوا ہوگا, کوئی ایسی نہ تو غیر ضروری بڑھوتری نظر آئے گی. جو آپ نے کہا نا میرے چیمبر سے, میں نے پھر وہی بات کی کہ جن لوگوں کو ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کی عزت نفس کو ہم مجروح نہیں کر سکتے. ان کو وہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. وہ دیکھیں میرے بھائی ہیں, وہ ہماری بہنیں ہیں. وہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی وہ چیزیں ہم لوگ کیسے لوگوں کو اس سسٹم میں چیزوں کو, اللہ کی ذات جو ہے نا بڑی مہربان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کچھ جو چیزیں ہوتی ہیں ویلفیئر کی, وہ آپ پن پوائنٹ تھوڑی سی تو کر سکتے ہیں. آپ کو آف دی ریکارڈ میں بتا بھی دیتا ہوں, آپ پتہ بھی کر لیجئے. آپ نام نہ لیں, لیکن بتا دیں کہ 50 100 200 وکلاء کی ویلفیئر. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ نام لیں, یہ ایگزیکٹ فگر تو نہیں بتا سکتا, لیکن یہ 200 سے زیادہ ہے, یہ میں بتا سکتا ہوں. یہ میں دعوے سے بتا سکتا ہوں کہ یہ پنڈی ڈویژن کی بات کر رہا ہوں, یہ میرا دعویٰ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے پاس ایک وکیل صاحب آئے, انہوں نے کہا جی کہ میری تو 70+ ایج ہو گئی ہے, تو میں نے ان بٹوین کہ اپلائی کر دیا تھا. میری وہ اسکیم کم تھی, وہ 3 لاکھ میں نے اپلائی کر دیا تھا. تو اب میری 70 ہو گئی ہے, تو وہ میرے کچھ ڈاکومنٹ مس پلیس ہو گئے ہیں, تو وہ میں وہاں پہ بر وقت بھجوا بھی نہیں سکا. تو یہ میرے پاس ایک سلپ ہے جو اس وقت میں نے جو ایکسٹرا اماؤنٹ جمع کروا کے اپنی اسکیم چینج کروا لی تھی. تو اب ڈو یو بلیو دس تھنگ, انہوں نے مجھے کہا
جمعرات والے دن شام کو بلکہ جمعے والے دن ہی جمعرات کو کہا، جمعے والے دن ہی ان کا چیک بن کے تیار ہو گیا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ دس از اے ویری سمپل میتھڈ، اٹس ناٹ اے ویری سمپل میتھڈ، یہ کہنا آسان ہے۔ وہاں پہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پنجاب بار کونسل کی بھی ایک بیوروکریسی ہے، وہ اب میں بہت وہاں جس سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے نا، آپ یہ کہتے ہیں ونس اے منتھ آپ جائیں نا، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جی ایک دن کے لیے یہ آئے ہیں تو وہ گولی دینا ان سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ کہتے ہیں لائسنسنگ پروسیس ایزی ہے، یقین مانیں کہ آپ کو ایک اور مثال دے دوں، وہ بعض ٹائم ہوتا ہے بچوں کے سائن انہوں نے 2 جگہ سائن کر دیے، 4 جگہ سائن کرنے تھے، 2 جگہ سائن چھوڑ دیے۔ اب آفس کہتا ہے نو، دے ہیو اے آبجیکشن آن دس۔ اب سم ٹائم نا ہم بھی گڈ فیتھ میں کہہ دیتے ہیں کہ چلیں جی وہ سگنیچر یہ کر دو، کسی کو بھی کہا کر دو، ٹھیک ہے، کون سا ہم اس کی کوئی پراپرٹی لے رہے ہیں، تو وہ آفس والے کہتے ہیں یہ سگنیچر ڈیفر کرتے ہیں۔ آپ کو چیزیں شاید وہ جس طرح وہ ہم کچھ چیزیں بظاہر بہت ایزی موڈ میں لگتی ہیں نا، آپ پوچھئے گا، آپ کہتے ہیں نا کہ لائسنس لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کبھی میرے بھائی جن بچوں نے اس پروسیس سے گزرے ہیں نا، یا جو خجل خوار ہوتے رہے ہیں، ان سے پوچھئے گا کہ ہم نے ینگسٹر سے ذرا جاؤ نا، ذرا فیلڈ میں ینگسٹر سے پوچھنا، وہ بتائیں گے کہ ہم نے جو ہر ممکن کوشش کرنی تھی نا ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو فیل ہوا کہ وہ دے آر پروٹیکٹڈ، دے آر سروڈ۔ پوچھئے گا۔ بڑی صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ آپ کا فرض تھا۔ آپ بطور ممبر پنجاب بار کونسل بنے تو پنڈی بار کے وکلاء کی ویلفیئر بھی یہی تھی، اور آپ کی یہ ڈیوٹی تھی، اور آپ کا یہ فرض تھا۔ ظاہری بات ہے آپ نے پنڈی بار سے ووٹ لیا، اسی کام کے لیے ووٹ لیا، اور جو آپ بتا رہے ہیں بار بار 3 لاکھ روپے یا 3.5 لاکھ روپے، لیکن یہ بھی اماؤنٹ بڑی صاحب انتہائی ایک قلیل سی رقم ہے، اس کو بھی کم سے کم 10 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، اس حوالے سے بھی کام ہونا چاہیے۔ بڑی